اور مست ہو کر نام لیتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ میرے بندے جو میرا نام جپ رہے ہیں بتاؤ یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ باری تعالیٰ یہ تیری مغفرت اور تیری رحمت چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اچھا یہ مجھے چاہتے ہیں، میری مغفرت چاہتے ہیں میری بارگاہ سے، تو پھر جاؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اور ساتھ جو مزدوری کرتا ہے تو اس مزدوری کا اجر کیا ہوتا ہے؟ باری تعالیٰ اسے پوری پوری مزدوری دی جاتی ہے۔ فرمایا جب یہ مسجد میں آئیں اور مسجد میں آئیں تو ان کو جو مزدوری کی ہے اس کا پورا پورا ان کو اجر عطا کیا جائے، پوری مزدوری دی جائے۔ اللہ پاک پھر جو یہاں پر پہنچ جاتا ہے اللہ پاک پھر دیتا بھی اپنی شان کے لائق ہے۔ کوئی بڑا ہوتا ہے نا، بڑا بادشاہ، حضرت بایزید بسطامی سے رحمت اللہ تعالی علیہ کسی خاتون نے پوچھ لیا کہ بتائیں حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر رب نے مجھے بخش دیا تو میری داڑھی ہی اچھی ہے، میری داڑھی ہی اچھی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، 72 سال کی عمر میں حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ بڑھیا نے خواب میں دیکھا حضرت بایزید بسطامی کو، جنت کی نعمتیں اور بڑے اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں۔ پوچھا یہ مقامات، یہ عروج اللہ پاک نے آپ کو جنت میں عطا کیا، وہ کیسے ملا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ جس وقت میں بارگاہ ایزدی میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا بتا بایزید ہمارے لیے کیا لایا ہے، ہمارے لیے کیا لایا ہے؟ اس وقت میں نے عرض کیا تو بادشاہ ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو سلطانوں کا سلطان ہے، ایک نوکر کی کیا مجال کہ اپنی مالک کی بارگاہ میں کچھ دے؟ نہیں، میں تو لینے آیا ہوں، میں تو عطا کا بادشاہ ہے، عطا کر۔ بس اللہ پاک نے مجھ پر رحمت کی اور بغیر حساب و کتاب کے مجھے جنت عطا کر دی، بغیر حساب و کتاب کے۔ تو وہ دینے والا ہے، اس کی شان دیکھیں، وہ چاہے تو بغیر حساب و کتاب کی عطا کر دے۔ اب یہ جو اس نے ایک رحمت کے بہانے بنائے ہیں، بخشش کے بہانے بنائے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے روزے رکھے، آپ کو ایک قلبی سکون ہوا، قلبی، اور عبادت کر کے ذکر کرتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں آئے اور نماز پڑھی، پھر اللہ پاک اپنے انعام و اکرام کی بارشیں کرتا ہے، اللہ پاک اپنی مغفرت کی بارشیں کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک اپنے بندوں سے کہتا ہے بندے مانگ، آج کے دن جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، وہ بہانے تلاش کرتی ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ بھئی کیا گارنٹی ہے کہ ہماری عبادت قبول ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی، ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ایک تو وہ بات ہے نا جو اولیاء کی ہے کہ بھئی وہ پہلے قبول کرتا ہے بعد میں توفیق دیتا ہے کسی عمل کی، ایک تو یہ بات ہے۔ ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے ہیں، عید کے دن کسی نے پوچھا حضرت عید کا دن ہے اور رو رہے ہیں زاروں قطار؟ تو کہنے لگے ہاں اس لیے کہ پتہ نہیں اس نے میری عبادت کو قبول بھی کیا ہے یا نہیں کیا، پتہ نہیں میں اس قابل بھی ہوں، میں نے جس رنگ اور ڈھنگ پر اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی، چونکہ میں اس رنگ اور ڈھنگ سے واقف نہ تھا، معلوم نہیں میری عبادت وہ قبول بھی کرتا ہے یا نہیں۔ تو بندے کو یہ فکر لاحق ہو، فکر ہو، امید ہو کہ قبول ہے، وہ بخشنہار ہے، وہ مہربان ہے، وہ کریم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، لیکن ساتھ میں ڈر یہ ہو پتہ نہیں میری عبادت بھی قبول ہوئی یا نہ ہوئی۔ جس کے دل کے اندر یہ کیفیت ہو سمجھ لیں اس کی رد کبھی ہوئی نہیں عبادت، اس کی قبول ہی قبول ہے۔ اور حضرت کعب الاحبار یہ تابعی ہیں، تابعی، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے زیارت تو کی ہے حضور کی، مگر زیارت اس وقت کی کہ جب ابھی صاحب ایمان نہیں ہوئے تھے، ایمان نہیں لے کر آئے تھے، ایمان لے کر آئے تھے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن ایمان لائے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، لہٰذا آپ پھر تابعی ہوئے، صحابی نہیں ہوئے۔ حضرت کعب الاحبار، آپ سے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، انہوں نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ،
تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم کسی وادی میں جاتے ہو تو وادی میں جھاڑیاں ہوتی ہیں؟ کہا جی بالکل ہوتی ہیں۔ تو پھر کیا کرتے ہو؟ حضور اپنے کپڑے بچاتا ہوں، اپنے کپڑے بچاتا ہوں کہ کہیں کوئی کانٹا پھنس نہ جائے میرے کپڑوں میں، لگ نہ جائے، مجھے چبھ نہ جائے، تو بچا بچا کے اپنے آپ کو ان کانٹوں میں سے نکلتا ہوں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ کیا؟ یہی تقویٰ ہے۔ جو دنیا کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بچا کر گزر گیا، اس نے تقویٰ اختیار کر لیا، وہی متقی ہے۔ بڑے آسان سادہ لفظوں میں کہا، بھئی جس طرح مرغابی ہوتی ہے نا پانی کے اندر، وہ اپنے پروں کو بھیگنے نہیں دیتی، وہ پانی کے اندر بھگونے اور ڈبونے نہیں دیتی اپنے پروں کو۔ بھئی دیکھیں نا، جیسے کشتی ہے، کشتی پانی پر تیرتی ہے، اس لیے کہ وہ پانی پر تیرتی ہے، پانی میں ہوتی ہے، اور اگر پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو دنیا کی مثال اس پانی کی سی ہے کہ اگر کشتی آپ کی روح کی کشتی اگر پانی پر یعنی دنیا پر تیرنے والی ہے، پانی میں ہے، تو پھر تو آپ تر گئے، اور اگر کشتی کے اندر پانی آ گیا تو پھر آپ بھی ڈوبے اور کشتی بھی ڈوب گئی۔ تو یہ مثال ہے، انسان جتنا بچا کر گزرے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایک مسافر خانہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسد پاک پر ایک مرتبہ بانوں کے نشان پڑ گئے، صحابہ کرام رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کوئی آپ کے لیے نرم و گداز بستر بنا دیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابہ، میں اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، کہ مسافر کا یہ کام ہوتا ہے کہ کسی جگہ کچھ دیر کے لیے خود کو سستا لے اور اس کے بعد پھر اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہو، یہ عالم ہوتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا، حضرت معاذ بن جبل کا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ واللہ انی لأحبک، فرمایا خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا واللہ انی لأحبک، فرمایا میں تم سے محبت کرتا ہوں اے معاذ۔ جی یا رسول اللہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تو ایک کام کیا کر۔ جی یا رسول اللہ کیا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ کہا کرو اللہم اعنی علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، باری تعالیٰ مجھے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ شکر گزار ہوگا اللہ رب العزت اس کو اور نوازتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، اور زیادہ تمہیں عطا کروں گا۔ اور جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا اور ہر وقت گلہ ہی کرتا رہتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ پر آ گئیں، پریشانیاں مجھ پر آ گئیں، یہ ساری کی ساری پریشانیاں مصیبتیں یہ وقتی ہوتی ہیں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تمہیں۔ کس سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایسی چیز سے جو تمہارے دل میں خوف پیدا کر دے، والجوع، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کے گھاٹے سے، والثمرات، پھلوں کے گھاٹے سے، وبشر الصابرین، اور خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صابرین کے لیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، یا مصائب و آلام میں گھیر دیے جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جتنا شکر ادا کریں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا ہی نوازے گا۔
اور جتنا دیں گے، یہ دیکھیں نا عید الفطر کیا ہے، یہ فطرانے کی عید ہے۔ کس چیز کی؟ یہ غریبوں کو اپنے ساتھ ملانے کی عید ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے آپ تشریف لے کر جا رہے تھے، تو آپ نے عیدگاہ کی طرف، تو آپ نے دیکھا کچھ بچے کھیل کود میں مصروف ہیں۔ آپ ان کے قریب سے گزرے تو دیکھا 2 بچے رو رہے تھے۔ آپ نے ان کو پوچھا کہ تم روتے کیوں ہو؟ تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے والدین ہیں، انہوں نے اچھے کپڑے پہن رکھے ہیں، ہمارے پاس اچھے کپڑے نہیں، والدین ہوتے تو شاید ہمیں بھی پہناتے۔ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا نے ان کو پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، گھر لے گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ان کو نہلاؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، وہ کپڑے جو حسن و حسین نے پہنے ہیں وہی کپڑے ان بچوں کو بھی پہناؤ۔ جب بچوں کو پہنائے گئے، تیار کیا گیا، حضور نے اپنے کندھوں پر دونوں کو اٹھا لیا اور وہیں سے گزرے جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے۔ پہلے وہ 2 بچے رو رہے تھے تو حضور لے آئے گھر، اب جب وہاں سے گزرے تو سارے کھیلنے والے بچے رو رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا اب تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے کاش کہ آج ہم بھی یتیم ہوتے اور ہمیں بھی حضور کی رحمت اور شفقت نصیب ہو جاتی، ہمیں بھی حضور کی شفقت نصیب ہوتی۔ تو اللہ رب العزت مہربانی فرماتا ہے جو غریبوں کا ساتھ دیتا ہے، جو غریبوں، حضرت حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آدھی فقیری غریبوں کو کھانا کھلانے میں، آدھی فقیری جو غریب کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے رزق میں سے دیتا ہے، عطا کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اس کو صالحین میں داخل فرما دیتا ہے۔ صالحین میں جتنا خرچ کریں گے بڑھے گا، جتنا خرچ کریں گے بڑھے گا۔ آپ دیکھیں نا پرانے وقتوں میں یہ کنویں ہوا کرتے تھے، اب کنویں میں اب جا کر دیکھیں تو پانی نظر نہیں آتا نیچے، مگر جو کنواں آج بھی چل رہا ہے وہ روحا کے مقام پر، آپ مدینہ طیبہ سے تھوڑا وہ جائیں نا بدر کے راستے کی طرف، راستے میں کنویں آتے ہیں، وہ کنویں کہا جاتا ہے کہ 70 سے زیادہ انبیاء نے وہاں سے پیا ہے، معلوم نہیں کتنے ہزار سال پرانا ہوگا، لیکن آج بھی پانی میٹھا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چل رہا ہے، وہ پانی نکل رہا ہے، مگر جن سے پانی نکلنا آپ نکالنا بند کرتے ہیں وہ کنویں بھی کچھ عرصے کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ تو لوگوں دیا کرو، یہ دینا اس کو اتنا پسند ہے، اور دینا بھی کس سے لے کر؟ اسی سے لے کر تو دینا ہے، بڑھانا بھی اسی نے ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے پاس کچھ مہمان آ گئے، آپ کے پاس 1 روٹی تھی، 4-5 مہمان تھے، آپ نے اپنی خادمہ کو کہا کہ یہ جو روٹی ہے نا، روٹی اب ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے ٹکڑے کرتے، مہمانوں کو کہتے بھئی یہی گھر میں ہے یہی کھا لیں، نہیں، وہ پکڑی روٹی، کہا جو باہر حقدار فقیر ہے نا اس کو یہ روٹی دے۔ خادمہ نے جا کر دے دی۔ اب انتظار ہونے لگا، مہمان بھی بیٹھے ہیں، کچھ دیر کے بعد دروازہ نوک ہوا، کھٹکھٹایا کسی نے، دروازہ کھولا، جی، کہا کہ حضور یہ کسی نے روٹیاں بھیجی، حضرت رابعہ بصریہ کو کسی نے روٹیاں بھیجی، گنی 1 2 3 4 5 6 واپس بھیج دی، کہا یہ ہماری نہیں ہے یہ کسی اور کی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، پھر روٹیاں دی، پھر گنی 7 روٹیاں تھی، کہا یہ بھی ہماری نہیں ہے، واپس بھیج دی۔ کہا کہ وہ دروازے پر کہنے والا تو کہتا ہے رابعہ بصریہ کہ نہیں، رابعہ بصریہ کی نہیں ہے یہ روٹیاں۔ کچھ دیر کے بعد پھر دروازہ تیسری مرتبہ کھٹکھٹایا کسی نے، کھولا، روٹیاں دی، جب گنی تو 10، کہنے لگی ہاں یہ ہماری ہیں، یہ ہماری ہیں۔ وہ خادمہ نے پوچھا کہ حضور یہ جو پہلے آئی تھی وہ بھی تو ہماری تھی نا، جو دوسری بار آئی وہ بھی ہماری تھی، اب یہ جو تیسری بار آئی اسے کہہ رہی ہیں کہ یہ ہماری ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ میں نے جو اس کی راہ میں 1 دیا تھا بدلے میں اس نے مجھے 10 عطا کیے ہیں۔ اتنا یقین پختہ ہونا چاہیے اپنے رب پر کہ جس کی راہ میں دے رہا ہوں وہ کبھی ایسا نہیں ہے، وہ ایسا رب نہیں ہے کہ وہ 1 کا بدلہ 10 تو کیا 70 گنا بھی عطا فرماتا ہے، 100 گنا بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں وہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم
फी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, कि अल्लाह की राह में खर्च किए जाने वाले माल की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक गंदुम का दाना हो, उस दाने को जमीन में बो दें तो फिर क्या हो, सबअ सनाबिला, 7 बालियां उगे। वो जो 7 बालियां उगे, फिर फरमाया उन 7 बालियों में फी कुल्ली सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, हर बाली के अंदर, 7 बालियों में हर बाली के अंदर 100 दाने। एक दिया है अल्लाह की राह में, मौत पड़ जाती है, निकालते वक्त अल्लाह की राह में देनी हो तो मौत पड़ जाती है, कोई और अयाशी करनी हो तो हाँ सब कुछ करेंगे हम, उस वक्त नहीं ध्यान आता, भाई उधार भी पकड़ेंगे फिर भी देंगे, कर्ज लेंगे सारी जिंदगी, आने वाली 2-2 नस्लें उतारती हैं कर्जे। मगर जब अल्लाह की राह में देने की बात आती है, अल्लाह की राह क्या है, अल्लाह ने लेना है आपसे नहीं, अल्लाह तो अपने बंदों को ही कहता है कि मेरा एक तकसीम का निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत जो गरीब है उन्हें दो। दिमश्क की जामे मस्जिद के अंदर सुलेमान का इंतकाल हो गया, बादशाह का, वसीयत की गई मेरे बाद उमर बिन अब्दुल अजीज को तख्त पर बिठाया जाए, ऐलान किया गया, उमर बिन अब्दुल अजीज आए, रो पड़े, वो रोने वाले थे, उन्होंने कहा, वो अल्लाह से डरने वाले थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रदी अल्लाह ताला ने कहा कि मुझे सल्तनत नहीं चाहिए, तख्तो ताज नहीं चाहिए, जाओ मेरा इससे कोई लेन देन नहीं। उन्होंने कहा हुजूर वसीयत तो उनकी हो गई, कहा कि वसीयत करने वाले ने कर दी, कोई मुझसे बेहतर है तो उसे बादशाह बना लो। उन्होंने कहा हुजूर आपसे बेहतर होता तो फिर आप ही को मुंतखब हम क्यों करते, हम सारे इस बात पर राजी हैं। तो आपने फरमाया फिर सुन लो, मैं तख्त पर तो बैठता हूं, लेकिन मैं अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले करूं तो मेरी इताअत करना, और अगर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले ना करूं तो तुम पर मेरी इताअत जरूरी नहीं है। उसी वक्त आपने ऐलान किया मेरी जितनी जायदाद है सारी के सारी बैतुल माल में जमा कर दी जाए, जितने शहजादे थे सबकी जायदादें लेकर बैतुल माल में जमा कर दी गई। वक्त गुजरता रहा, हत्ता कि आपने अपनी बीवी को कह दिया अगर मेरे साथ रहोगी तो मलका बनकर नहीं रहोगी, मेरे साथ रहना है तो दरवेश बनकर रहना है। उन्होंने कहा हुजूर सब कुछ लुटता है लुट जाए, जिंदगी गुजारने का मजा तो आप ही के साथ है, आप ही के साथ है। गुर्बत का ये आलम हो गया कि लोगों ने कहा हुजूर शाही सवारी ले आए, आपने फरमाया नहीं मेरे पास खच्चर है। खच्चर जरा अदब के साथ बोल दिया, लेकिन कहा होगा कि मेरे पास एक गधा है, मेरे पास एक गधा है, वही मुझे काफ़ी है। उधर ईद की नमाज के लिए अपने बच्चों को लेकर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जब गए तो बच्चों ने पैमंद लगे हुए, बादशाह के बच्चों ने पैमंद लगे हुए कपड़े पहन रखे हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रो पड़े। आपने फरमाया बच्चों अगर मुझे अल्लाह का डर ना होता तो ज़र्क बर्क लिबास तुम्हारे जिस्मों पर भी होता, मगर मैं अल्लाह से डरता हूँ, उससे डरता हूँ। तुम कहीं खौफजदा ना होना लोगों के तानों से, नहीं। उन्होंने कहा अब्बा जान आप कैसी बातें करते हैं, खुदा की कसम हमें ज़र्क बर्क लिबास नहीं चाहिए, हमें फ़ख्र इस बात पर है कि हमारा बाप सादिक भी है, अमीन भी है, बददियानत नहीं है। बददियानत कभी उसने ज़िंदगी में हमेशा किसी के साथ खयानत नहीं की, कभी नहीं की। उसके बाद फिर आप जब घर वापस आए ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद, तो बच्चियों ने अपने चेहरों पर इस तरह दुपट्टे रख लिए। आपने पूछा बेटी क्या बात है, अपने मुंह पर दुपट्टा क्यों रखा है? कहा अब्बा जान खाने को कुछ नहीं था, कच्ची प्याज के साथ मैंने रोटी खाई है, कच्ची प्याज के साथ, और चूंकि मैंने मुंह इसलिए छुपाया है कि प्याज की बदबू कहीं आपको तंग ना करे, आपको कराहत ना आए। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रो पड़े। 2 साल 5 माह कुछ दिन तक हुकूमत करने वाले उमर बिन अब्दुल अजीज़, 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत है, 3 बर्रे आज़मों पर। आपकी सदाकत, आपकी अमानत, आपकी दयानत, आपका अदल, आपका इंसाफ, आपकी सादगी, इसी वजह से आपको उम्र सानी कहा जाता था। हत्ता कि आपके दौर के अंदर
ایک علاقہ تھا، اس کا وزیر آیا، خط بھیجا، قاصد آیا، اس نے کہا کہ حضور زکوٰۃ، آپ نے فرمایا غرباء میں تقسیم کر دو، کہا حضور غریب ہے ہی کوئی نہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے حضور، کیا کریں؟ فرمایا بچیوں کی شادیاں کر دو جو غریب ہیں، فرمایا وہ تو کر چکے، اب وہ بھی کوئی باقی نہیں ہے، فرمایا اچھا غیر مسلموں کو قرضے پر رقم دو اب تاکہ وہ کھیتی باڑی کر سکے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے مگر زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسا عدل، اور لوگ کہتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز کے ان 2-2.5 سالوں کے اندر ایسا کہ جیسے خدا نے ترازو رکھ دیا ہو زمین و آسمان کے بیچ میں، عدل کا، ہر چیز پوری تلتی تھی۔ کیا تلتا ہے؟ انسان تو اپنے آپ کو ہی نہیں تول سکتا، کسی کی چیز کو کیا تولے گا؟ یہ ہماری بددیانتیاں ہیں جو ہمارے سر پر پڑتی ہیں، یہ ہماری ناانصافیاں ہیں، یہ ہمارا ظلم ہے۔ ہم کبھی اپنے گریبانوں میں جھانکے، ہم جو بڑے پاک صاف اور نئے کپڑے پہن کر آ جاتے ہیں، ہاں حکم ہے شریعت کا نئے کپڑے پہن کر آئیں، مگر جب باطن گندا ہو تو نئے کپڑوں کا کیا فائدہ ہے؟ باطن کو صاف کریں، قد افلح من تزکا کے تحت اللہ کا ذکر کریں، اور جو کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کا باطن پاک کرتا ہے، باطن صاف کرتا ہے، اللہ پاک اسے اور عطا فرماتا ہے۔ لیکن ہمارا یقین اس پر اتنا ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ رب خوشی میں ساتھ ہے تو پھر غمی میں بھی وہی رب ساتھ ہے، وہی ساتھ ہے نا۔ اب دیکھیں بیانات کا سلسلہ ایسا تھا کہ ہر کوئی ایک ہفتہ پہلے یہ کہتا تھا، ایک ہفتہ پہلے جو فلسطین میں ہو چکا، وہ بچوں کی سسکیاں، وہ بچیوں کی چیخیں، وہ پھٹی ہوئی بم بلاسٹ ہونے سے کھوپڑیاں، اور وہ جلی ہوئی لاشیں، اور وہ کٹے ہوئے جسم اور کٹی ہوئی ہڈیاں، وہ سرما بنی ہوئی ہڈیاں، جلے ہوئے جسم، وہ سارے کے سارے وہ کس کے ہیں؟ غیروں کے ہیں؟ نہیں، وہ مسلمانوں کے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہیں۔ امت مسلمہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک جسم ہو، ایک پورا، جس کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم تڑپ اٹھے۔ ادھر دیکھیں اسرائیل نے حملہ کیا، اسرائیل نے اٹیک کیے، مگر امریکہ اس کے ساتھ ہے، اس نے کہا تو نے جو کیا اچھا کیا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ یعنی کفار الکفر ملت واحدہ کے تحت سارے ساتھ ہیں، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا بت پرست، کوئی بھی تعلق رکھتے ہیں مگر کفار ہیں، وہ یکجا ہیں، اور امت مسلمہ بکھری پڑی ہے۔ اور وہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم خادمین حرمین شریفین ہیں، کیا بیان دیا ہے انہوں نے، کیا مذمت کی ہے انہوں نے، ایک جملہ نہیں کہا۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں آج دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ایسا حاکم عطا کر، ایسا عالمی لیڈر عطا کر جو اغیار اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی آنکھیں نکالنا جانتا ہو، ان کے سینوں میں ہاتھ ڈال کر کلیجہ اور دل نکالنا جانتا ہو، ایسا حکمران، ایسا حاکم ہو، ایسا دل رکھنے والا ہو جو دشمن کا دل نکال دے۔ ایسا چاہیے ہمیں ایسے نہیں چاہیے کہ جو خاموش رہیں۔ امت کل آج ان کے ساتھ یہ ہوا، پہلے وہ عراق اور شام کے ساتھ کیا ہو گیا تمہیں نہیں پتا؟ افغانستان میں کیا ہو گیا تمہیں نہیں پتا؟ غزہ میں کب سے کیا ہو رہا ہے تمہیں نہیں پتا؟ سو رہے ہیں؟ نہیں، جاگیں، اٹھیں۔ اگر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، 56 ملک ہیں اسلام کے، مگر اسلام اپنے ہی دیش میں پردیسی ہو کر رہ گیا۔ وہ دین جو بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے، آج پردیس میں آ کر غریب الغربا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج سارے امت مسلمہ کے جتنے حکمران ہیں وہ یکجا ہوں، اور اس لمحے، اس موقع پر میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں حضرت طیب اردگان پر، طیب اردگان کے لیے، کہ وہ طیب اردگان جس نے شیر کی طرح للکارا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، اور امت مسلمہ کے چند ممالک کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور قربان جائیں حماس کے لیڈر اسماعیل پر،
کہ جس نے راتوں رات، کل رات کی بات ہے، سوچا تھا بیان فلسطین پر کروں گا، غزہ پر کروں گا، مگر اس نے کہا کہ معین الدین تو عید پر ہی کر، ان کا ہم نبیڑ لیتے ہیں ان کا مسئلہ۔ 1050 میزائل اسرائیل پر داغے گئے ہیں، 1050 میزائل اسرائیل پر داغے گئے ہیں۔ تھڑتھلی مچ گئی، کانپ اٹھا ہے اسرائیل، پریشان ہو گیا۔ ادھر سے اسرائیل نے جوابی حملہ کیا، جوابی فلسطین پر بچے شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، یعنی آبادیوں پر حملہ کیا۔ مگر حماس نے جو حملہ کیا وہ لوگوں پر، عام لوگوں پر نہیں کیا، عام لوگوں پر نہیں کیا، وہ جو ان کا نیوکلیئر سیکٹر تھا یا ان کے جو ادارے تھے یا فوج تھی ان کی، ان پر صرف حملہ کیا ہے۔ اندازہ کریں اگر ان کا کوئی مرا ہے، واصل جہنم ہوا ہے، تو وہ فوجی ہوا ہے۔ اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو ان کی فوجی گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے اور کسی کا نہیں نقصان ہوا۔ لیکن یہاں پر انہوں نے جوابی حملہ کیا اور اسماعیل نے کہہ دیا، اے اسرائیل خبردار، تو نے یہ حملہ کیا ہے نا ہم پر، ہم تجھے ایک ایسا جواب دیں گے کہ تیری آنے والی 7 نسلیں یاد کریں گی اور صفحہ ہستی سے ہم تمہیں بٹھا دیں گے۔ یہ جواب دیا ہے انہوں نے، یہ غیرت ایمانی ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب انہی فلسطین اور کشمیر اور برما اور یہاں پر جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کٹی ہوئی لاشیں ہیں، ان لاشوں سے پھر ایمان کی چنگاری بھڑکے گی، پھر دور جمود پھر دور تحرک میں بدلے گا، وہ ذلت اور رسوائی اور شکست پھر انشاءاللہ عروج، تسلط اور غلبے میں بدلے گی، اور ایک وقت آئے گا